ساتھ وہ ہستیاں جن کا یا تو اس ہاؤس سے یا اپر ہاؤس سے یا جموں کشمیر کی حکومت سے تعلق رہا ہو، جناب ستیہ پال ملک صاحب، گلچین سنگھ چارک صاحب، دینا ناتھ بھگت صاحب، غلام نبی شاہین صاحب، رمیش اروڑا صاحب، پٹھان خان صاحب اور سلطان پنڈت پوری صاحب، ان میں سے کئی ایسے ہیں جن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، مجھے قریبی سے جاننے کا موقع ملا۔ ایک آدھ جن سے میں کبھی ملا نہیں، اور دینا ناتھ بھگت صاحب جو ہمارے ساتھ ہی اس ہاؤس میں 2014 کے الیکشن میں آئے، حالانکہ اس وقت ہم ادھر بیٹھے تھے، وہ ادھر، لیکن جیسے ڈپٹی سی ایم صاحب نے کہا، کہیں کیفیٹیریا میں، سینٹرل ہال میں چائے کی کپ پیتے ہوئے ہیلو ہائی کا موقع تو مل ہی جاتا ہے۔ ان سبوں نے کم زیادہ، اچھا برا، اپنی جگہ کوشش کی کہ وہ کچھ بہتر کر جائے۔ ہم میں سے کوئی اوپر والے کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ نہیں ہے، جانے انجانے غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، ہم سے بھی ہوئی، اور اس لیے میں نے کہا آج ان کی باری ہے، کل ہماری باری ہے، کب وہ ہمیں سے کسی کو نہیں مانی، لیکن اتنا تو ہم مان کے چلتے ہیں کہ اس دنیا کو کبھی نہ کبھی ہم نے چھوڑ کے جانا ہے۔ یہ ہاؤس ہوگا، یہاں پر ممبر ہوں گے، حکومت ہوگی، اپوزیشن ہوگا، اسی طرح ہمیں بھی یاد کیا جائے گا، اور امید کی جاتی ہے کہ ہم سے پہلے جو ان کرسیوں پہ بیٹھے تھے، جو ان کوریڈوروں سے گزرے، جنہوں نے جموں کشمیر کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کی، ان سے ہم کچھ سیکھیں۔ زیادہ تر ان میں وہ لوگ ہیں، زیادہ تر کیا سارے، جنہوں نے کہیں نہ کہیں الیکشن کے ذریعے سیاسی پارٹیوں کے ساتھ جڑ کے لوگوں کی خدمت کی۔ سب سے زیادہ تو ستیہ پال ملک صاحب مختلف پارٹیوں میں رہ کے وہ ایم ایل اے بھی رہے، ایم پی رہے، جو دونوں ہاؤس میں، لوک سبھا میں بھی، راجیہ سبھا میں، اس کے بعد اگر گورنر بنے تو مختلف ریاستوں میں، ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ایک ریاست میں گورنر ہے۔ جب آپ نے لسٹ پڑھی تو اس میں کئی ریاستوں کا آپ نے ذکر کیا جس میں ہمیں شاید یاد بھی نہیں تھا۔ مجھے تو یاد تھا کہ وہ جموں کشمیر میں رہے، پھر گوا گئے، پھر نارتھ ایسٹ گئے، لیکن اس سے پہلے آپ نے یاد دلوایا تو بہار میں بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شاید ایڈیشنل چارج ان کو اڑیسہ کا ملا، مرکز میں وزیر کے طور پر انہوں نے کام کیا۔ سب جو ہے کہیں نہ کہیں ہسٹری کی جب کتاب لکھی جائے گی تو ہر کسی کا اس میں چھوٹا بڑا پیراگراف ہوگا، اس میں ملک صاحب کا بھی ہوگا، ہماری رائے الگ ہو سکتی ہے، لیکن اتنا ہم مان کے چلیں کہ انہوں نے جو کیا اس وقت بہتر سوچ کے کیا، اور یہی چیز کو ہم لے کے آگے چلیں۔ چارک صاحب پچھلی حکومت میں بھی مجھے ان کے ساتھ قریبی سے کام کرنے کا موقع ملا، کیونکہ مبارک منڈی کو لے کے وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہتے تھے، جو باقی ان کا رہا پروگرام صدر سبھا
एजुकेशन के सिलसिले में, सियासत के सिलसिले में वो तो रहा, लेकिन मेरे साथ सबसे ज़्यादा अगर उनका एक तालमेल बना रहा वो मुबारक मंडी को लेकर कि किस तरह जम्मू की वो हेरिटेज, जम्मू कश्मीर की वो हेरिटेज जो है उसको हम बचा के रखें। ये हुकूमत बनने के बाद भी 2-3 मरतबा वो मुझे मिलने आए, बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई, और इसी पे उनका ज़्यादा फोकस रहा कि किस तरह जो काम अधूरे रह गए हैं उनको हम मुकम्मल करें। दीनानाथ भगत साहब जो हुकूमत में पहले एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, फिर सियासत में आए, इलेक्शन लड़ा, अभी मौका मिला उस वक्त, क्योंकि 15 में एमएलए बने, 18 में जो है रिजोल्यूशन हुआ, तो कम मौके में जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो हाउस के दोनों तरफ से जब उनको याद किया गया तो इसके लिए याद किया गया कि वो ज़मीन से जुड़े हुए थे, लोगों की खिदमत करने की वो इच्छा रखते थे, और जितना उनसे हो सका उन्होंने किया। शाहीन साहब के साथ तो मुझे, मैं कहूँ तो इस पूरे लिस्ट में अगर किसी के साथ सबसे ज़्यादा नज़दीकी से मुझे काम करने का मौका मिला तो शाहीन साहब के साथ। जब से मैं सियासत में आया तब से कहीं ना कहीं शाहीन साहब के साथ वास्ता मेरा बना नहीं रहा। पहले यूथ में थे, फिर पेरेंट में आए, सूबाई सदर साहब थे जब मैं पहले आया। उनकी बहादुरी के बारे में जितना कहा जाए कम है, वफादारी के बारे में तो सबने कहा, और उनकी वफादारी पे भी मतलब जितना मैं कहूँगा कम होगा। कभी वो जमात से दूर नहीं था, लेकिन उस बहुत बड़े हादसे के बाद, जिसको शायद गलती से तारिगानी साहब ने एक्सीडेंट करार दिया, एक्सीडेंट नहीं था ना, वो हमला था, माइंड ब्लास्ट के जरिए उनको ऐसा जख्म मिला। अगर वो उसके बाद घर बैठते तो शायद हमें से कोई शिकायत नहीं करता, लेकिन तब भी उस हमले के बाद इतना भारी जख्म उनको पहुंचा, उसके बाद भी वो बैठे नहीं रहे। कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में कोई मीटिंग होती थी तो शाहीन साहब वहाँ पहुँच जाते थे। कहीं में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की तरफ से उनको कोई काम सौंपा जाता था तो शाहीन साहब कभी उफ नहीं करते थे, निकल के उस काम में हिस्सा लेते थे। और न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे बल्कि मुल्क के झंडे को यहाँ बुलंद रखने शाहीन साहब का जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है उसको हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। रमेश अरोड़ा साहब को मैं जानता नहीं था, लेकिन आपके जरिए सुना, बाकी ऑनरेबल मेंबरान जिन्होंने उनके याद में यहाँ कुछ अल्फाज जाहिर किए। एक जाने माने वकील, एडिशनल एडवोकेट जनरल के तौर पर उन्होंने हुकूमत में भी काम किया, फिर बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और फिर सियासत में आके भी उनका एक नुमाया रोल रहा। अखलाक खान साहब, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला। बिल्कुल सही कहा मेरे नौजवान साथी एजाज जान साहब, बहुत कम लोग थे। मुझे अक्सर बेशतर एजाज की तरह याद है, मीटिंगों में वो आया करते थे, लेकिन कुछ बोले बिना निकल जाते थे। और मैं भी एक आध बार उनसे मैंने पूछा, खान साहब कुछ कहना नहीं है? कहा ना, मेरी बात जो है वो मेरे यहाँ रहने से ही फारूक साहब समझ गए हैं, बाकी इशारतन मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। ये शायद हम में से कम ही लोगों को ये आदत होगी। हम जब फिर माइक के सामने खड़े हो जाते हैं, फिर बोलना शुरू कर जाते हैं, फिर बैठना, ना हम बैठ जाते हैं ना हम आपकी घंटी जो है वो सुन पाते हैं। लेकिन अखलाक खान साहब यहाँ होते तो शायद इतने भी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, उठ के कह देते कि मैं खिराज अकीदत पेश कर रहा हूँ और बैठ जाते। और आखिर में मोहम्मद सुल्तान पंडितपुरी साहब, मैं पहले तो उनके घर वालों को, उनके साथियों को हुकूमत के तरफ से मैं माजरत खा हूँ कि उनका नाम रह गया, नहीं रह जाना चाहिए था। और ये चूक कहाँ पे हुई, आपने इसका नोटिस दिया
اور میں امید کروں گا کہ چیف سیکرٹری نے بھی آپ کے یہ الفاظ سنے ہوں گے. میں چاہوں گا کہ اس میں ایک ایکسپلینیشن دیا جائے کہ اگر ڈسٹرکٹ سے یہ اطلاع مانگی گئی تو یہ نام رہ کیوں گیا. ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی جانتے نہیں تھے. 90 سال ان کی عمر تھی. محض راج شماری سے لے کے آج تک وہ سیاسی میدان میں جڑے رہے اور ان کا نام رہنے جانا چاہیے تھا. یہ ایک غلطی ہوئی ہے جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ذکر کیا کہ کچھ ضلعوں سے جواب آیا بھی نہیں, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ہاؤس کو اس طرح لائٹلی نہیں لیا جانا چاہیے اور میں امید کروں گا کہ چیف سیکرٹری کی طرف سے ان سے ایکسپلینیشن ضرور لیا جائے گا. چھوٹی منہ بڑی بات اسپیکر صاحب, لیکن میں آج کے موقع پر چلیے اس کا فائدہ لیتے ہوئے ایک تجویز ہاؤس کے سامنے پیش کروں. کیوں نہ ہم بھی اپنے کام کرنے کے طریقے کو تھوڑا بدلتے ہیں. میں جب نیا پارلیمنٹ میں گیا تھا تو پارلیمنٹ میں بھی اوبیچوری ریفرنسز کا طریقہ یہی تھا. اسپیکر صاحب کی طرف سے اوبیچوری ریفرنسز موو کی جاتی تھیں, پھر آنریبل ممبران جو ہے تقریر کیا کرتے تھے, لمبا سلسلہ چلتا تھا, پھر ہاؤس ایڈجرن کیا جاتا تھا اور ایک دن ہمارا اس میں نکل جاتا تھا. اس کے بعد ایک کسی کو شاید عقل آئی یا کسی نے سوچا کہ یہ پارلیمنٹ کے وقت کا صحیح استعمال نہیں ہے اور طریقہ بدلا دیا گیا. اسپیکر صاحب کی طرف سے اب اوبیچوری ریفرنس موو کی جاتی ہے, کوئی تقریر نہیں ہوتی. اسپیکر صاحب اس وقت پھر تمام آنریبل ممبر سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے نشستوں پر کھڑے ہو کے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں اور اس کے بعد اگر کوئی سٹنگ ممبر حالانکہ ان دنوں میں اپنی جان نہ کھو گیا ہو تو فوری طور جو ہے کوسچن آور شروع ہو جاتا ہے اور ہاؤس کا وقت جو ہے وہ رہ نہیں جاتا. اگر سٹنگ ممبر جو ہے وہ نہیں رہتا تو پھر ہاؤس کو جو ہے اس دن کے لیے ایڈجرن کیا جاتا ہے. میں اپنی جگہ صرف آپ کے سامنے یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ کیوں نہ ہم بھی اب اس پہ غور کریں, بجائے یہ کہ ہر پارٹی کی طرف سے 3-3, 4-4, 5-5 لوگ وہی چیزیں دہرائیں. کبھی کبھی کچھ تنقیدی باتیں ہوتی ہیں, اس میں پھر سیاست آ جاتا ہے. ہم سیاست دان ہیں, کہیں نہ کہیں ہماری بری عادت ہے, ہم ہر چیز میں سیاست لا ہی دیتے ہیں. اور یہاں سے ایمرجنسی کی بات آئی تو وہاں سے کسی اور چیز کی بات آ گئی. اس چیز سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اسپیکر صاحب بھی اوبیچوری ریفرنس پڑھیں, ہم اس اوبیچوری ریفرنس میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں اور فوری طور کوسچن آور کر کے ان لوگوں کو صحیح خراج عقیدت یہی ہوگا کہ ہم کام اپنا نہ روکیں, کام ہمارا چلتا رہے اور ان کو بھی ہم صحیح الفاظوں میں یاد کر سکیں. یہ میری ایک سجیشن صحیح ہوگا. باقی مالک ہاؤس کے آپ ہیں, آپ اس پہ غور کریے, لیکن اپنے طرف سے, اپنے ساتھیوں کی طرف سے, ہاؤس کی طرف سے میں ان 7 ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شکریہ.